الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون جس میں خدا کے دعانا ارشاد فرما تھا ارشاد رہا ہے ان اللہ تحقیق اللہ نے یہ لفظ ہے اس میں اللہ ہے اللہ میں اللہ نے کیا کیا اللہ یامر بالعدل اللہ حکم دے رہا ہے حکم دیتا ہے دیتا رہے گا کس کا عدل کرنے کا پسند ہے خالق کو عدل تبھی تو حکم دے رہا کیونکہ یہ دو دن عدل کے دن کل عدل پہ بحث ہوئی پھر عدل پہ بحث ہوئی کل پھر انشاءاللہ آگے برابر پر صلوات پڑھ اللہ امر کر رہا ہے امر کرتا ہے حکم دیتا ہے کس کا بالعدل عدل کرنے کا وہی تو میزان عدل ہوگا نا خالق کے ہاں جس عدل کے تصور میں وہ عدل کر رہا کیا عدل کرنے کا صرف عدل نہیں بلکہ احسان اور احسان کا بھی امر کرتا عدل کے بعد دوسرا مرتبہ احسان کر اور تیسرا حکم وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور جو صاحبان قربا ہیں ان کو ان کا حق دینے کا امر کرتا یہ امر کے بعد پھر نہیں شروع ہوگی تین امر ہیں تین نہیں تین امر یہ ہو گئے عدل کا امر اور احسان کا امر اور ایتاء ذی القربیٰ کا اور تین نہیں ہے روکا جا رہا ہے وینہا اور اللہ روکتا ہے عن الفحشاء فحش چیزوں سے فحشاء سے فحش کی جمع ہے فحشاء معلوم ہے الہی میں ایک نہیں فحش فحشاء خدا نے کتنی فحش چیزیں ہیں جن سے خالق روک کر انہیں پاک کرنا چاہتا ہمارا تصفیہ ہے نفسیہ دوسرے معنی میں تزکیہ ہے نفس کرنا چاہتا ہے تاکہ تم پاک و پاکیزہ رہو پاک و پاکیزہ زندگی گزارو گندگی میں زندگی نہ گزارو کیا کرو ینہا اور روکتا ہے کن سے عن الفحشاء رات فحشاء میں بحث ہوئی فحشاء سے بھی روکتا ہے جتنی فحشات ہیں ان تمام سے والمنکر اور جو خالق کو ناپسندیدہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اسے منکر کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو
اللہ کو ناپسند ہیں اس کا نام ہے منکر، جس کو پسند نہ کیا جانے والا کام۔ اب اللہ تمام منکرات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ اس کے بعد بالبغی اور ظلم اور زیادتی سے خالق منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ یعظکم، اور وہ تمہیں یہی تو نصیحت کر رہا ہے۔ والبتہ سارا دین ہی ان 6 چیزوں میں، دین کا حکم ہے اور دین کو نہیں ہے۔ اتباع میں خالق نے تمام ابتدا سے انتہا تک کا سارا نظام ان 3 آیات، اسی آیت کریمہ میں بند کر کے فرمایا یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ خدا نے نصیحت، جس کی لفظ ہم موعظہ کہتے ہیں، موعظہ ہر طرح کی نصیحت کو کہتے ہیں، روحانی نصیحت کو بھی کہتے ہیں اور جسمانی نصیحت کو بھی کہتے ہیں، دماغی ہر طرح کی بہتری میں جو لفظ صرف ہوں اسی کو موعظہ کہتے ہیں۔ ہر طرح کی خالق تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کر کے، تذکر کر کے اپنے مستقبل کو بہتر سنوار سکو۔ جہاں بات ختم ہوئی، بات آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ بات چل رہی ہے عدل پر۔ عدل اصول دین کی، اب میرے ساتھ ذہن میں لائیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل بھی بات ہو، لیکن مشکلیں بیان کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ مشکل ضرور ہے یہ موضوع، لیکن کوشش کریں گے کہ آسان آسان۔ اب یہ جو عدل ہے، یہ عدل اصول دین میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصول دین میں دیکھیے، جو اصول دین مذہب شیعہ کے ہیں ان میں ہے۔ میں اب ایک جملہ کہتی ہوں، اسلام میں اصول دین نہیں آتے، مومنین میں اصول دین سرکار، ہمارے اصول دین میں تو 5 ہیں، نام کبھی نہیں دیتا، لیکن ہمارے بھائیوں کے اصول دین 3 ہیں: توحید، نبوت، قیامت۔ توحید، نبوت، قیامت، اس میں عدل بھی نہیں ہے اور اس میں امامت بھی نہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں نہیں، بنیادی چیزیں وہ وہاں نہیں، اور کوئی حد نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن جو ہمارے پاس میں ہم ان کی اپنے لیے تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس میں اصول دین ہمارے 5 ہیں: توحید، اس کے ساتھ عدل، اس کے ساتھ نبوت، امامت کے وہ بھی کرتے ہیں۔ اب توحید کے ساتھ جو عدل ہے، یہ عدل ہم نے اس کو توجہ کرنا، بات شروع ہوگی، ہم نے اصول دین میں، شیعوں نے اصول دین میں اضافہ نہیں کیا عدل کا، شاید شیعوں نے ہی اصول دین میں عدل کا اضافہ کیا ہے، ہم نے عدل کا اضافہ نہیں کیا۔ اگر یہ ابتدا ہی سے عدل اصول دین میں نہ ہوتا تو شیطان کو دائمی سزا ہی نہ ہوتی۔ دائمی سزا ہوئی ہے، اصول ہے کہ دائمی سزا ہمیشہ اصول کے انکار پر دائمی سزا ہمیشہ اصول کے انکار پر ہوتی ہے، فروع کے ترک پر دائمی سزا ہوتی ہی نہیں ہے، فروع کے ترک پر دائمی سزا ہوتی نہیں ہے، اور پھر سزا بھی اس وقت ہوئی شیطان کو جب ابھی ظاہری شریعت و دین شروع ہی نہیں ہوا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی ظاہری دین و شریعت تو شروع ہی نہیں ہوا، اگر شروع ہوا ہوتا اور شروع ہونے کے بعد اسے سزا دی جاتی اور سزا بھی فوری دے دی گئی، توبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ نکل جاؤ، حالانکہ جو آگے جو آیتیں آتی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ شیطان توحید کا قائل تھا، اس نے کہا رب ہم سے
मोहम्मद नबूवत का भी कायल था, का भी कायल था, नबूवत का भी, इला यौम युबासून कहना दलील है कि कयामत का भी कायल था। तो दीन का तो कायल था ही था, लेकिन सजा उसे सजदे के तर्क पे नहीं मिली। सजदा तो शुरू है, शुरू के तर्क पर दायमी सजा अकलन भी नहीं। इसलिए कि खालिद ने यही दोष से पूछ लिया, मामाना का अल्लाह तहजो का इस अमर को जब मैंने तुझे हुक्म दिया है तूने सजदा क्यों नहीं किया? काला अना खैरुम मिन्हु, मैं तेरे इस भले हुए से बेहतर हूँ। खैर मुकाबले में बेहतर का होना होता है। खैर के माने थे दो मुकाबले में हूँ, उनमें से बेहतर को चुनना ये खैर है। इसी लफ्ज़ से खैर ही पे तो सारा दावा है। क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, ये मुकाबले में जनाब आदम है और एक तरफ कौन है? खुद। तो किसको चुना? अपने आप। किसके मुकाबले में? जनाब आदम के मुकाबले में क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, कि मैं किससे? खलक़तहु मिन तीनिन व खलक़तनी मिन नार, मुझे तो तूने आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। आग अफसल होती है मिट्टी से। तो कैसा अल्लाह आदिल है। इनकार किसका हुआ? आदिल क्या हुआ है? तो इसीलिए तो उसूल का इनकार हुआ है, दायमी सजा। तो इसीलिए ये उसूल दीन को कब से हमने शुरू किया? कब से है उसूल दीन? अभी ज़ाहिरी दीन और शरीयत शुरू ही नहीं हुआ। उसूल दीन तो उस वक्त से उसूल दीन में शामिल है आदम, आपका नहीं है, हमने शामिल नहीं किया। तो खालिद ने शामिल किया, तो मालूम हो गया उसूल दीन अगर अदल में न हो तो शैतान को सजा देना दलील है। जब तक कि आदिल नहीं होगा, खालिद जानता था आदिल ही को तो निकाला जाएगा। जाम से देख हमारे वाला जानता था कि क्या होगा। इसीलिए एक तो आदिल का होना हमने नहीं शरीक किया, पहले से मौजूद था। और दूसरा आदिल इसलिए जरूरी है कि हमें पैदा जो किया ना, हमें मखलूक को खल्क किया, खल्क करने के बाद हमें मुकल्लफ किया। मुकल्लफ करने का सबब, पैदा करने का सबब क्या है? मुझे पहचानो, और पहचान के क्या करो? मेरी इबादत करो। जब इबादत करो, इबादत क्या है? इबादत के इस्तेहकाम में क्या देगा? सवाब और अज़ाब। सवाब और अज़ाब तब मिलेगा जब पहले अमल होगा। इल्म की बिना पे जज़ा सज़ा नहीं, पहले अमल किया जाएगा, करने के बाद सजा भी होगी, करने के बाद जज़ा और सजा अमल करने के बाद होगी। जब अमल करने के बाद जज़ा सजा होगी तो जज़ा सजा का दारोमदार है अदल पर। नहीं होती जज़ा, मुकम्मल नहीं होती जब तक कि अदल न हो। तो जब अदल नहीं है तो जज़ा सजा दुरुस्त नहीं है, तकलीफ ठीक नहीं है, मखलूक का पैदा करना ठीक नहीं है। जब ये ठीक नहीं है तो दीन तो खत्म हो गया। उसूल दीन कितना जरूरी है, कितना जरूरी हो गया उसूल दीन में शामिल करने के लिए। तो मालूम होता है कोई इबादत कबूल नहीं होगी जब तक आदल ना हो। लंबी बातें न करें, परेशानी और दूर तक बात चली जाती है। जिसका मकसद ये हुआ कि उसूल दीन में आदल शियों ने शामिल नहीं किया, खालिद ने खुद। कुछ चीज मैं गिनता हूं, इनका समझना जरूरी है, फिर आदिल समझ आए। सबसे पहले आदिल में क्या बोलते? आदिल जुल्म, किस्त, जौर, इंसाफ, मुसावात, इस्मत। जब तक ये समझ नहीं आएगी तो
पूरी तरह अदल समझ नहीं आए। फिर मैं समझ रहा, ठीक है, पहले अदल, जुल्म, जौर, किस्त, पासीन, तो एक किस्त हम अदला भी पढ़ेंगे, किस्त, इंसाफ, मुसावात, इस्मत, जब ये सारे हम गिनेंगे फिर पता लगेगा अदल किसे कहते हैं। अब सबसे पहले है अदल। अदल की क्या तारीफ है? वज़उ शैइ अला महल्लिही, हर शय को उसका हकीकी मकाम देना। सही, मेरे पेशेंट आज पता नहीं कितनी किताबें हैं, लेकिन किसी और जगह पे अदल की तारीफ ही नहीं लिखी। हमारी ये कोशिश, और अदल की तारीफ वज़उ शैइ अला महल्लिही जुल्म, ए अदल, हर शय को उसका हकीकी मकाम देना, ये है अदल। जुल्म क्या है? वज़उ शैइ अला गैरि महल्लिही जुल्म, हकीकी मकाम से किसी को ऊपर या नीचे कर देना, यही तो हकीकी मकाम से, हकीकी मकाम किसी को अफराद व तफरीद में ले आना, ऊपर नीचे कर देना, यही तो जुल्म है। ये क्या हो गया? जुल्म, यानी उसी के मकाम पर, हकीकी मकाम पे रखना अदल है। हकीकी मकाम से ऊपर ले जाना अफराद है, नीचे ले जाना तफरीद है। अफराद और तफरीद जुल्म। अब जब ये जुल्म है तो अब अदल की तारीफ कामूस वाले ने एक जगह लिखी, कामूस ने, इज़ा कामा फिन नुफूस है मा कामा फिन नुफूस है अन्नहु मुस्तकीम फहुवल अदल। अगर एक आदमी के ज़मीर में है कि वो दुरुस्त है, ज़मीर सही में, ज़मीर की कई मरतबा में पूरी पहले से पढ़ी मैंने ज़मीर पर, कि ज़मीर में कामा फिन नुफूस है, ज़मीर में वो कहता है अन्नहु मुस्तकीम, कि उसका ज़मीर कहता है कि ये दुरुस्त है, लेकिन ज़मीर सही, फहुवल अदल, ये भी अदल है। मैं क्या कह रहा हूँ? जो ज़मीर में कामा फिन नुफूस है अन्नहु मुस्तकीम फहुवल अदल, जब एक आम इंसान के नफ्स में एक शय ये आ जाए कि ये मुस्तकीम है, वो अदल है। जो नफ्स ना हो के सिरात मुस्तकीम है, ये क्या है? फिर आगे वो कहते हैं कि फिर जुमहर इब्ने दुरैद है, वो भी लुगत के साथ उसका ताल्लुक है, वो ये कहता है कि अल अदलो हुवा तक़सीतो अला सिवाय, किसी शय में फितरत के मुताबिक बराबर की तक़सीम करना, ये भी है। फितरत के मुताबिक हर शय में बराबर की तक़सीम फितरत के मुताबिक करना, ये भी अदल है। मालूम हो गया फितरत का तस्वर भी कि हर शय को क्या करे, अदल के मुताबिक तक़सीम करे, इसको भी अदल कहते, ये उन्होंने कहा। अब अदल के बाद आता है जौर, यमलाउल्लाहुल अर्ज़ किस्तम व अदलन कमा मुलअत ज़ुल्मम व जौरा। अल्लाह पुर कर देगा इस ज़मीन को अदल और किस्त से, किस्तम अदल व किस्त, अदल और किस्त से पुर कर देगा, जिस तरह के ये जुल्म और जौर से पहले पुर होगी। जौर क्या होता है और किस्त क्या होता है? ढूंढा जाएगा तो ये हमें पता लग जाता है हदीस का, अब जौर क्या होता है? अल जौर, अब कहा गया अल अदलो जिद्दुल जौर, अदल जौर की जिद है। जौर के माने जुल्म, जौर के माने ज्यादती, जौर के माने
حد سے ہٹ جانا، یعنی جو اس کا مقام ہے اس سے الگ ہو جانا. اسی سے کسی پر زیادتی کرنا بھی جور ہے، زیادتی حد سے آگے ہوتی ہے، اس لیے اس کو جور کہتے ہیں. اب جور، یہ جو عدل ہے، عدل یہ جور کی ضد ہے. پھر فرمایا عدل جور و نقیض العدل. پھر یہ جو جور ہے یہ عدل کی نقیض ہے، عدل کے خلاف ہے. جہاں عدل ہوگا وہاں جور نہیں ہوگا، جہاں جور ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا. اب یہ نقیض ہو گیا کون؟ جور عدل کی. پھر وہ یہ کہتا ہے، یہ ابراہیم کہتا ہے کہ الجور کل مائل علی الحق فہو جائر. بہت بڑی بات کرتا ہے. صحیح، ہر وہ آدمی جو حق سے مڑ جائے وہی تو ظالم ہے. جو بھی حق سے مڑ جائے، حق سے دور ہو جائے، البتہ کوئی تو حق ہوگا نا. جو بھی حق سے دور ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، اس کو کہتے ہیں جائر. پھر وہ کہتا ہے جور الحاکم من ہو. جور الحاکم اسی سے ہے حاکم جو آگے بیٹھ جائے کرسی عدالت پر. اذا من ہو جور الحاکم اذا مالا الحق، کہ وہ حاکم کا ظلم ہے، جور ہے، تو فیصلے میں حق سے ہٹ گیا. بیٹھا کرسی عدالت پر اور حق کیا نہیں. بیٹھنے کا حق بھی نہیں رکھتا کہ وہاں جج ہو کے کیوں بیٹھے. اسی طرح وہ اشارہ کرنا کہ جب وہ جور، یہ تو حاکم کا جور، اسے حاکم کہنا کیوں اچھا لگتا؟ اچھا ہی نہیں حاکم کہنا. یہ جملوں میں کہنا جور الحاکم اذا مال علی الحق، جب وہ حق سے ایک طرف ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ جائے. یہ اس کا جور ہے کہ حق کسی اور کو ملا. جو بھی اس میں مشیر ہے وہ بھی جائے نہیں ملا. اس نے اس لفظ کو تعبیر کیا. تو یہ ہو گیا جور. جور کے معنی ظلم، زیادتی. جب ظلم ختم ہو جائے گا تو اس کے نقیض میں کیا جائے گا؟ جتنی حق کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اتنی عدل کی طرف ہونا شروع ہو جائیں گے. جتنی حق سے دور ہوتے چلے جائیں گے اسی طرح عدل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو میں جملہ کہوں، جنہوں نے حق عدل کو ہی نکال دیا ہے پھر حق کے قریب کتنے ہیں؟ صحیح زبر کے اوپر لگ جائے قسطن مصدر بن جائے تو حال کے ضرب یضرب تو یہ بن جاتا ہے ناانصافی ظلم. اگر ضرب یضرب سے قسطن ہو جائے تو انصاف کے معنی میں زبر زیر میں کتنا ضرب یضرب کے ساتھ قسم یک سے کو کرتے قسطن کرتے تو پھر کیا بنتا ہے؟ انصاف. انصاف کے معنی میں آتا ہے. اگر اس کے اوپر پیش لگاتے قسط کرے قسط تو یہ بخون وہ لکڑی خوشبودار ہوتی ہے تو جلائیں تو اس میں خوشبو نکلتی ہے تو اس میں قسط کے معنی میں آتا ہے. اسی لیے قسط کے معنی انصاف کے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کا نام ہے مقسط. لسانیات
اللہ کا نام کیا؟ مقسط، میم قاف سین تو مقسط، مقسط کے معنی انصاف کرنے والا. اقسطوا خود کہتا ہے اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، تم بھی قسط کرو. اللہ اسی مقسطین کو تو مجھے پسند کرتا ہے. میں کیا کہوں؟ کیا کرو؟ اقسطوا قسط کرو. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نبیوں کو ہم نے بھیجا اس لیے تاکہ لوگ اس قسط کو قائم کریں. کس کو قائم کریں؟ اسی قسط کو. تو قسط کیا ہے؟ انصاف. قسط کیا ہے؟ ظلم و زیادتی سے بچنا. ٹھیک ہو گیا. اب قسط کے معنی میں اسی لیے قسط کے تصور میں میں نے رات ابو ہریرہ کی بات کی تھی تو آپ نے اسی ہی کا واقعہ بیان کر کے اسی قسط کی مثال سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم کے پاس آئے مسجد نبوی میں تو حضور بیٹھے تھے تو سرکار نے اسے بلا کے قریب کر کے کھجوریں رکھی ہوئی تھی. سرکار نے کھجوروں کی مٹھی بھر کے اسے دی. کوئی تو مقصد ہوتا ہے نا. ایک خاص آدمی کا واقعہ سنانا ایسے نہیں. میں نے ایسے شروع کر دیا. سرکار نے جو مٹھی بھر کے اسے دی نا تو ساری روایات اسی سے ہے نا جتنے حدیث سے اسی لیے میں نے کہا مقصود نہیں بات کرنا. تو سرکار نے اسے مٹھی بھر کے جب وہ کھجوریں تھی اب جو اس نے کنا تو 73 دانے تھے. کسی طرح بھی کتنے فرقے ہیں 73 ہے یا نہیں ہے؟ کتنی ایک ہی ناجی ہے 72 ناجی نہیں. اب سرکار کو اس نے گنا تو 73 دانے. جب 73 دانے گنے سرکار نے مجھے دانے دی 73 دانے. اللہ تعالی یہ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ رسول نے ہمیں تو سمجھا دیا. اب یہ کہہ رہا ہے جو ہی میں نے سرکار دو عالم سے لیے تو ایسے تو میں نے دیکھا جناب علی اپنے دروازے پہ بیٹھے مسجد نبوی میں جو گردار ان کے آگے بھی کھجوریں رکھی ہیں. گویا میرے دل میں کسی نے ڈال کے کہا علی علیہ السلام کے بعد بھی جاؤ. الکا ہو گیا کہ ادھر بھی جاؤ. اب یہ چل کے وہاں گیا. اب جب گیا تو جناب علی کے آگے بھی کھجوریں رکھی ہیں تو جناب علی نے بھی مٹھی بھر کے اسے جو کھجوریں اس نے گنی وہ بھی وہ بھی کیا ہے. اچھا یہاں سے درمیان میں قسط کا تھوڑا سا رائے کا میں بیان کر دوں. قسط یہ سریانی زبان کی لفظ ہے. یہ نتیجہ پھر دوں یہ بات دیر سے اب آئی ہے کہ یہ کس کی سریانی زبان ہے. اس کی کتنی 25% سریانی زبان کی لفظ عربی میں آ گئی. 10% متروک زبان بھی آ گئی عربی میں آ گئی. کتنی زبانیں مخلوط ہو گئی عربی میں. یہ جو قسط کی لفظ ہے یہ سریانی زبان کی لفظ ہے. یہ سریانی زبان میں وہ لوگ انہوں نے پیمانے بنائے ہوئے تھے. پیمانے کسی چیز کو ناپنے کے اس ناپنے کے پیمانے کو انہوں نے نام رکھا ہوا تھا صاد الف عین. سا عربی میں آپ سے کیا ہوتا ہے سا یہ 154 تولے کا ہوتا ہے. 154 تولے ہو گئے ہو گئے تولے 154 تولے کا ایک سا بنتا ہے. اب انہوں نے اس 100 تولے کے آدھی سا کے آدھے کو وہ قسط کہتے. اسی قسط آدھے کی بنا پہ قسط کے معنی انصاف کے ہو. اسی سے قسط ہو گیا بھی ویسے. اسی لیے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دینے کو بھی قسط کہتے ہیں. کتنی قسطیں رہ گئی بابا بتائیں. ایک قسط آپ دیتے رہتے تھوڑا تھوڑا کر کے وہی تھوڑا تھوڑا اسی قسط کے تصور میں آتا ہے. لیکن قسط آتا فصل کے لیے ہے میزان کے لیے. ٹھیک ہے برابر میزان کے لیے کیا لفظ آتی کیونکہ سا کے نصف برابر کو قسط کہتے ہیں. جب قسط سا برابر کے لیے آتا ہے تو اسی لیے جب رسول خدا نے مٹھی بھر کے ان کو دی تو اس وقت گنی تو بھی 73 دانے.
جناب علی نے بھی دی تو 73 دانے. جب اسے دونوں ہاتھوں کا 73 دانے دیکھے تو پریشان ہو کے اب یہ پریشانی ڈالی گئی تاکہ خود رسول سے پوچھے ایسا مسئلہ کیا ہے. پھر مجھ سے پوچھے جناب علی کی طرف بھیجنا بھی نہیں کا حکم تھا کہ جاؤ جناب علی کے یہ بولو تاکہ پتا لگے. اب جو لیا ایک آدمی آیا تھا رسول اللہ سے دانے مٹھی بھر کے آگے گئے تو جو صاحب تھے ان کے پاس بھی کھلنے لگی. کہنے کا آپ مجھے مٹھی بھر کے دے. انہوں نے مٹھی بھری اس سے مختلف تھا. کہنے کا آپ جانشین ہی نہیں. یہ میرا مقصد وہ نہیں صرف اس لیے کہنے کے لیے ذرا مرتبہ سلام پڑھنا. جناب رسول خدا نے اس کے 73 دانے دیے. آپ ادھر گئے تو 73 دانے یہاں ملے. اب ان کا ہوا کہ پھر آ کے رسول اللہ سے پوچھے مولا آپ نے بھی 73 دانے دیے اور جناب علی کے پاس گیا وہ بھی 73 دانے. اب جب پڑھے کیا مولا کیا راز کیا ہے آپ کے بھی دانے 73 علی کے بھی دانے 73. اب جناب رسول خدا نے فرمایا ابو ہریرہ سنو یدی و یدا علی میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ سواء فی العدل والعدل والقسط. دانے نہیں دیے گئے بلکہ اس میں مقصد یہ تھا کہ اے ابو ہریرہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں بھی برابر ہے, عدد میں بھی برابر ہے اور وزن میں بھی برابر ہے. اب آگے قسط کے بعد اب جور بھی سمجھ آئی قسط بھی ظلم بھی عدل. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب آتا ہے انصاف اور مساوات. عدل اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہیں منصف نہیں کہا. اللہ کا نام مساوی نہیں. مساوات کسے کہتے ابھی کہہ برابری ٹھیک ہے جیل میں رکھے برابری اور عدل میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. عدل انصاف مساوات تین چیزیں جناب. عدل جو ابھی میں نے عرض کیا کہ حقیقی مقام کسی شے کو دینا عدل. انصاف نصف سے ہے. نصف مانے عدل. اگر معاملات دو کے درمیان ہو اور فیصلہ ہو جائے اسے نصف انصاف کہتے ہیں. نصف کے معنی انصاف اسی سے نکلا. دو معاملات دو کے درمیان اسے انصاف کہتے ہیں. اگر تین میں ہو جائے تو اسے مساوات کہتے ہیں. معاملہ تین میں فیصلہ ہو جائے اسے مساوات کہتے ہیں. دو میں ہو جائے اسے انصاف کہتے ہیں. لیکن سارے ہم سمجھتے ہیں کہ عدل مساوات اور انصاف ایک ہی شے, ایک شے نہیں ہے. عدل اور ہے, انصاف اور ہے, مساوات اور ہے. کئی ایسے مقام بھی ابھی میں مثال دیتا ہوں آ جائیں گے کہ انصاف تو ہوگا, ہو سکتا ہے کہ انصاف ہو مگر عدل نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ مساوات ہو مگر عدل نہ ہو. تو اللہ مساوات کا حکم نہیں دے رہا. اللہ انسان کا حکم نہیں دے رہا, اللہ عدل کا حکم دے رہا. اب میں مثال دیتا ہوں. میں کسی جو نوجوان کے ساتھ کسی کے گھر گیا مہمان ہو. مہمان نے 3 روٹی بھیجی, ایک کھچڑی کی پلیٹ بھیجی. چونکہ میں بوڑھا آدمی تھا, بیمار تھا, میرے ساتھ جو تھے وہ جوان تھے. میں نے کہا یہ کھچڑی مجھے دینی. میری طرح کے بزرگ ہیں مجھے غور سے سوال فرمائیں گے کھچڑی مجھے کیا کہ آپ کو دیکھ طور پہ کھچڑی تو رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کھچڑی مجھے دے دیں کہ میں بوڑھا بھی ہوں اور کمزور بھی ہوں اور روٹیاں آپ کھا لیں. ٹھیک ہے نا, یہ جملہ تو دے دے گا کہ میں بیمار ہوں, کھچڑی بیماری کے لیے اچھی ہوتی ہے اور آپ اپنی روٹیاں کھا لیں. وہ کہنے لگا نہیں سرکار میں تو انصاف کا قائل ہوں, آدھی روٹیاں بھی آپ لے لیں آدھی کھچڑی بھی لے. ایسے
नहीं भी सरकार मैं तो आधी रोटियां 3 में से 1.5 आप दे रहे, 1.5 मैंने देता हूँ और खिचड़ी आधी आप दे रहे, आधी मैं। उनके नजरिए में इंसाफ है, उसमें अदल है। अब एक तीसरा लड़का आ गया तो उसने कहा जनाब मुझे भी दे। अब ये यहाँ क्या हो जाए, ये तीसरा जो आया अब यहाँ मसावत होगी। मसावत के माने तीनों में बराबर तकसीम करना। आदमी भी रह गया इंसाफ का तकाजा है कि बराबर तकसीम हो, मुसावत का तकाजा है तीनों में बराबर हो, आदिल का तकाजा है जैसी जैसी जिनकी डिमांड है उसी तरह तकसीम करना। ये हालात है, इंसाफ और है, मसावत और है। अगर कोई मसावत कर ले वो मसावित हो सकता है, आदिल नहीं हो सकता। अब मसावत के आगे आता है जनाब इस्मत। अब इसे तवज्जो से समाप्त करना है। देखिए उन्होंने इस्मत को भी निकाल दिया, इस्मत वहां नहीं, हमारे यहाँ इस्मत है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहते हैं नबी बन के मासूम होता है। अच्छा मैं जल्दी कह देता हूँ फिर आपको समझ आता। वो कहते हैं कि नबूवत इस्मत पर बिनाए नबूवत है, यानी जब वो नबी होता है तब मासूम होता है। वो कहते हैं कि इस्मत पर बिनाए नबूवत, यानी जब वो नबी बनता है फिर मासूम होता है, यानी नबी बनने से पहले मासूम नहीं है। हम कहते हैं कि बनता ही नबी वही है तो मासूम। हमारा नजरिया है कि नबूवत पर बिनाए इस्मत है, इस्मत पर बिनाए नबूवत नहीं है। कि नबी तब नबी बनता है कि पहले इस्मत हो, नबी बनने के बाद मासूम नहीं होता। मासूम होता है तभी तो नबी चुना जाता है। नबी तब चुना जाता है जब नबी के लिए इस्मत का होना जरूरी है। तुम्हें जानशीन नबी चाहिए, खैर इस्मत का तस्वर कैसा? नबी बगैर इस्मत के नबी नहीं हो सकता, तुम्हें जानशीन को कैसा होना चाहिए? अब जनाब यहाँ इस्मत की तारीफ, इस्मत किसे कहते हैं? इस्मत वो लुत्फुन खफी, बात को दूर तक बढ़ाना है। इस अल इस्मत लुत्फुन खफीयुन यफ़अलुल्लाहु बिल मुकल्लफ बिहैसु ला यक़ूलु लहु दाइन इला तर्कि ताअति व इर्तिकाबिल मअसियति मा कुदरतिही अला ज़ालिका। खुदा की इस्मत समझ ले, इस्मत समझ ले। इस्मत अल्लाह की तरफ से एक लुत्फ़े मख्फी है, छुपा हुआ कमाल है। क्या समझ आए मुझे? इस्मत एक मख्फी लुत्फ़ है अल्लाह का। यफ़अलुल्लाहु बिल मुकल्लफ है, तो मुकल्लफ को जिसे ये लुत्फ़ इस्मत अता करता है क्या होता है? अन यकून लहू दाइन, कि वो क्या करती है, वो इस्मत का क्या काम होता है कि वो कुदरत के बावजूद ही, कुदरत रखते हुए भी वो इस्मत रखने वाला ना इताअत को तर्क कर सकता है, ना मासियत का, गुनाह का इर्तिकाब कर सकता है। फिर मैं जुमला कहता हूँ, खुदा की कि उस लुत्फ के होते हुए ना तो वो इताअत को तर्क कर सकता, मजबूर भी नहीं होता, और गुनाह का इर्तिकाब भी नहीं कर सकता। गुनाह क्यों नहीं कर सकता? इस्मत मौजूद है, वो लुत्फ मौजूद है। जब लुत्फ मौजूद है तो लुत्फ का क्या काम है कि वो तर्क मासियत से भी रोक, मासियत माने
گناہ اطاعت کو ترک نہیں کر سکتا. کبھی امام نواز کبھی نہیں چھوڑ سکتا. کوئی ایسی اطاعت کو ترک نہیں کر سکتا اس لطف کی وجہ سے جو خالق نے عطا فرمایا. اور کوئی معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں کر سکتا، کرتا ہے نہیں. کیا نہیں کر سکتا؟ کہ وہ ارتکاب معصیت گناہ گناہ نہیں کر سکتا اور اطاعت کو ترک نہیں کر سکتا، نماز وغیرہ چھوڑ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لطف کی وجہ سے. سوچو لطف اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب آگے دو باتیں، ایک اللہ ہے، ایک آل محمد ہے. اللہ کے پاس عدل ہے، آل محمد کے پاس عصمت ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ عدل. آل محمد کے پاس کیا ہے؟ عصمت. یہ معصوم ہے، وہ عادل ہے. وہ عادل ہے، یہ معصوم ہے. کمال دیکھیے، وہ عادل ہے، یہ معصوم ہے. تو پھر اللہ کی ذات کے کمال کے کتنے رخ ہیں؟ دو. ایک کمال ذات ہے، ایک کمال افعال ہے. کمال ذات کا نام توحید ہے، کمال افعال کا نام عدل ہے. وہ کیسا ہے؟ توحید ہے. اس کے افعال کیسے ہیں؟ یہ عدل ہے. توحید ذات کی سرخی ہے، عدل صفات کی. اب اللہ عادل ہے اور یہ معصوم ہے. پھر دوسرا جملہ کہو، اللہ قادر ہے، یہ مختار ہے. اللہ کے لیے توجہ فرمائیں. ذہن میں میرے ساتھ ملا دیں کیونکہ یہ اہم مسئلہ ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں. اللہ قادر ہے، عادل ہے، یہ معصوم ہے، مختار ہے. اگر اللہ قادر ہوتے ہوئے عادل ہے تو یہ معصوم ہوتے ہوئے مختار ہے. اگر اللہ قادر ہوتے ہوئے عادل ہے تو یہ مختار ہوتے ہوئے معصوم ہے. اگر اس کی قدرت منافی عادل نہیں ہے تو ان کی عصمت منافی اختیار نہیں ہے. وہ قادر ہے، یہ مختار ہے. وہ عادل ہے، یہ معصوم ہے. اس کے پاس عادل ہے، ان کے پاس عصمت ہے. اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. اب اللہ قادر ہوتے ہوئے اپنے شریک کو پیدا نہیں کر سکتا. اللہ قادر ہوتے ہوئے، قادر ابھی قادر کی بات ہوگی. قادر میں تمام تصورات قدرت موجود ہے. قادر ہوتے ہوئے پہلی مجلس اگر آپ کے میرے ذہن میں آپ جو میں بیان کی، قادر ہوتے ہوئے اپنے شریک کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ نقص شریک کا ہے، قدرت کا نہیں. یہ جو نقص کس کا ہے؟ شریک کا. میں نے پہلے دن یہی کہا تھا کہ لا الہ شریک کی نفی ہے. شریک ہے ہی نہیں. پہلے دن یہی پڑھا تھا موجود تھے. شریک کے نفی کس کی ہے؟ کمزوری نقص کس کا ہے؟ شریک کا. کہ شریک ہی ناممکن ہے. اللہ کی قدرت میں نقص نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ شریک پیدا کرنے میں مجبور ہے. شریک پیدا کرنے میں بے بس نہیں. وہ تو قادر ہے لیکن شریک ناقص ہے. وہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. شریک نقص کس کا ہوا؟ شریک کا. کیا اللہ قادر ہوتے ہوئے محتاج ہو گئے؟ قادر ہوتے ہوئے بے بس ہو گئے؟ بے بس بھی نہیں ہے، قادر بھی ہے، لیکن یہ شریک پیدا بھی نہیں کر سکتا. شریک پیدا بھی نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہوا؟ شریک ہی معلوم ہے، شریک ہی ناقص ہے.
اللہ کہتا ہے اللہ ظلم نہیں کر سکتا. دیکھیں جناب اللہ شریک پیدا نہیں کر سکتا. یہ پیدا نہ کر سکنا اللہ کی قدرت کے خلاف نہیں ہے. یہ باتیں کبھی سنی نہیں اس کی اوپری اوپری کیا اکثر باتیں اوپر سے نکل جاتی ہیں کہ اب دیکھیں جناب یہ اللہ کا پیدا نہ کر سکنا قدرت کے خلاف نہیں. نقص کس کا؟ شریک کا. شریک چونکہ ناقص ہے پیدا نہیں قدرت کا نقص نہیں ہے. اب اللہ ظلم نہیں کر سکتا اس کے عدل کا نقص نہیں ہے. عدل کے خلاف عدل کے خلاف نہیں ہے کہ ظلم جو نہیں کر سکتا اس کا مقصد ہے مجبور ہے. اس کا مقصد ہے قادر نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتا اس کے ظلم کے خلاف نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کا عدل اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ظلم ہے. اللہ ظلم نہیں کر سکتا ظلم اس کے عدل کے مقابلے میں موجود ہی نہیں. اب یہ 14 گناہ نہیں کر سکتے ان کی عظمت کے مقابلے میں گناہ. پہلے جاننے والے موجود ہیں جناب کیا یہ مجبور ہے کیا اللہ قدرت میں پیدا نہیں کر سکتا مجبور ہے؟ تو کیا مقصد کیا ہوا جو تقابل میں شے ہے وہ ناقص ہے. آل محمد جو گناہ بھی کر سکتے مجبور بھی نہیں اور کر سکتے بھی نہیں. نہ سکنا اس گناہ کے ان کی عصمت کے مقابلے میں نہ ہونے کا نام ہے. اس لیے اللہ نے آل محمد کی عصمتوں کے لیے اپنے آپ کو بالکل نیچا کر کے کہا ان اللہ لیس بظلام للعبید. اللہ بندوں پہ ظلم ہی نہیں کرتا. میں اللہ تو کرتا ہی نہیں ہے کیوں کہتا ہے؟ جب تو ظلم ہی نہیں کرتا تو کیوں کہتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا بندوں پہ؟ پھر فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. وہ مثقال جتنا بھی نہیں کرتا. یہ مثقال کی تعریف کن کے لیے دی؟ مثقال کے معنی ایک چھوٹی سی مقدار ایک قسط کی مقدار جسے کہ اتنی سی بھی اتنا سا بھی میں ظلم نہیں کر سکتا. پروردگار تو کر ہی نہیں سکتا. ذہن میں لائے نا آگے کھالے کن کے لیے کہنا چاہتا ہے تاکہ یہ ثابت ہوں گے تو میں مانا چاہتا جس طرح میں ذرہ ظلم نہیں کر سکتا یہ 14 ذرہ بھر بھی کر کے اولا نہیں اب کیا ہوا یہ مجبور نہیں بس بھی نہیں وہ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ کیا بات ہو نہیں سکتا. اب پھر نہیں سکتے یہ جو نہیں ہوتا نہ ہو سکنے کے پھر دو وجود. ایک ہوتی ہے نفی قدرت طاقت ہی نہیں ہے نہیں وہ کر نہیں سکتا.
शराब में तो कुदरत है। बिल्कुल सुभान अल्लाह। जब कोच आया ना कहते कोच का बराबर सलावत पढ़ना। तौहीद को कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए तौहीद? अल्लाह अकबर। तौहीद है, तौहीद के बारे में अब दो चीजें कि ना कर सकना दो वजह से होता है। एक होता है कि आदमी में या किसी में कुदरत नहीं, सलाहियत नहीं चाहिए, सलाहियत नहीं चाहिए, सलाहियत की लफ्ज भी उसमें हमें काम आ सकती है। तो चूंकि उसमें कुदरत नहीं है, ये छत मैं नहीं उठा सकता, ये इन्होंने उठाई, इसलिए जो छत को उठाए उन्हीं को तो कायम कहते हैं। होता है जो तौहीद के कमाल को उठाए हुए हो उसी को तो कायम कहते हैं। कायम आले मोहम्मद मैं बैठा हूँ, मैं नहीं उठा सकता, ना उठा सकना किसकी वजह से? बूढ़ा आदमी, कमजोर, ताकती नहीं। से कुदरत किसकी वजह से? ये मेरी कुदरत जो साल हुई है, लफी कुदरत क्यों हुई? ताकत ना हो रही है, कमजोरी है, कमजोर हूँ तो शकीराए तो ठीक उठा, कमजोरी की वजह से ये मैं नहीं उठा सकता। जामदेदा ये जवान है, ये उठा सकते हैं, मालूम था मेरा उठा न सकना नक्स की बिना। मैं नाकिस हूं तभी तो नहीं उठा सकता। एक शायद ना उठा सकना उसमें नक्स भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए नक्स का तस्वर ही नहीं। ठीक है, आप उठा सकते हैं, आपके लिए मुमकिन है, मेरे लिए मुमकिन नहीं, इसलिए कि मेरे हाथ तो ताकत ही नहीं है। तो ताकत ना होने की बिना पे मैं इसे नहीं उठा सकता। लेकिन जवान आदमी उठा सकता है, तो मुकाबले में ये ना उठा सकना किसकी वजह से? ताकत ना होने की वजह से। अब एक दूसरा ना कर सकना किसी कमाल की वजह से होता है। कमाल शान इतना है, कमाल शान इतना बुलंद है, कमाल साथ इतना बुलंद है, शाम साथ इतना बुलंद है, उनका मनसब साथ इतना बुलंद है, वो कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, सही शादी हो नहीं सकता। अब मैं अगर ऐसी मिसाल, अगर मैं मिसाल एक दे दूं कि बहुत बड़े शायर का समझ नहीं पाए, एक बहुत बड़े शायर ने आम शेर कह दिया, जब किसी से सुना कि उसने ये आम शेर कहा तो कहेगा हो ही नहीं सकता। और कहना चाहता था लेकिन मैं बदल के जुमला कह ताकि ज़हन मेरे साथ, इसलिए झटका लगा ना, अब ज़हन मेरे साथ भी नहीं कि एक बहुत बड़ा शायर, मसलन एक बहुत बड़ा कोई शायर है, उसका कोई आम शेर किसी ने कहता है ये उसका है, तो जो शेर की हकीकत को समझते हैं अगर आपको और मजीद मिसाल अपने लिए मैं कहूँ कि मेरे लिए कोई कहे कि हमने आपके मौलाना को देखा है बाजार में धोती बांधे भाग रहे थे, तो मेरे बाहर कम से कम कहेंगे क्या बाजार में धोती बांधे और भाग रहे हूँ और हमारे मौलाना लोग मिंबर पर बैठने वाले, क्या मैं बाजार नहीं जा सकता? मगर कर नहीं सकता। धोती नहीं बांध सकता, बांध सकता हूँ चलो शादी बाजार में जा सकते, जा सकता हूँ। जब मैं सब कुछ कर सकता हूँ फिर आपने कहा फौरन हो ही नहीं सकता, काबिल हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन किसकी वजह से होगा? मेरे उस कुर्ते की वजह से, उस कमाल की वजह से जो उसकी नजर में था। ऐसे मौलाना जा ही नहीं सकते। अब मालूम हुआ कि जिसका ओहदा
आदिल है, कर सकता नहीं, अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह का अल्लाह अल्लाह ठीक है, कहता जो कुछ नहीं है अल्लाह कहता जो कुछ नहीं है अल्लाह। देखिए अल्लाह जुल्म नहीं करता कि आदिल है, कर सकता नहीं कि अल्लाह है, 14 गुनाह करते नहीं कि मासूम है, कर सकते नहीं कि इमाम है। तो अब ये है कि ये क्या है, अदल ही पर ही सारे दीनो शरीयत के मदार का नाम। हालांकि अदल उसूल दीन में सिफात सबूतिया में नहीं, ये देखिए, लेकिन उधर आप जाए तो बात सिफात सबूतिया में अदल आती है। अच्छा है कि आज है तो मैंने पूरा अशरा पढ़ा, फिर लाहौर में यहाँ के वक्त नहीं हो, इसी सिफात सबूतिया इसी साथ में वहाँ पढ़ा। तो अब ये अदल उसूल दीन में नहीं आता, इसमें सिफात सबूतिया में नहीं आता, उसूल दीन में आता। सही। और बाहर में कलाम में कितनी लंबी चौड़ी बहस की होगी कि उसूल दीन में तो ये आ गया, इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, लेकिन सिफात सबूतिया में नहीं। सिफात सबूतिया में आज जो सिफात सबूतिया है तो उनका सबूत कौन देगा? अल्लाह तो खुद अपनी सिफात का सबूत देगा। एक बात अब आगे, अल्लाह अपनी सिफात का खुद मजहर नहीं हो सकता, अपनी सिफात का खुद सबूत नहीं हो सकता। तो लिहाजा अब जिनको अपनी सिफात का सबूत बनाएगा, सिफात इनमें होंगी, सिफात इनको देगा, सबूत उसको देगा। इसलिए मैंने पिछले साल भी, अभी मैं कहता हूँ, इसलिए हम कहते हैं जनाब अली की, जब हम पढ़ते हैं जियारत, यही कहते हैं अस्सलामु अलल अजिल्लति अल्लाह, ऐ अली सलाम हो तुम पर जो अल्लाह की दलील हो। दलील अलग तौहीद है। अब इन 14 में जो दलील तौहीद होंगे, ना जिस्मानी ऐब होगा, ना नफ्सानी ऐब होगा, ना रूहानी ऐब होगा, ना नस्बी ऐब होगा। नस्ब का भी ऐब नहीं हो सकता, का ऐब खादे का ऐब है। अदल पे बहस कर ली, कल जहां बात शायद को खत्म किया वही से इंशाल्लाह कल नबूवत पे बहस करेंगे कि जब आप बताते हमारे काम में ऐसे रोया करो जैसे जवान बेचे गिलाशी में रोटी। आज चूंकि ये रात लगी है जनाब ज़ैनब आलिया एक रिवायत के मुताबिक शहादत की भी रात, मैं कुर्बान ना होता हूँ अल्लाह जाने ये जनाब ज़ैनब आलिया कौन है। बस इसी का जिक्र करके बात को आगे बढ़ाते हैं। ये वो मुअज़्ज़मा है जनाब ज़ैनब आलिया। कल मैंने बयान किया कि जब ये मदीने से चली हैं जनाब अब्बास ने बीबी को सवार करने के लिए आगे बढ़े, सज्जाद ने आके सवार कराया। यही वो सज्जाद ने बीबी ने फरमाया था मेरे साथ वो आगे सवार कराए जो कूफा और शाम के बाजारों में और मुझे उतारे। आ गई ना सहरा की बेटियां कहाँ आई?
بازار کوفہ کے دروازے پر دیکھا ہزاروں کا مجمع ہے. اس وقت ایک شہزادی نے کہا فضا سامنے شیعہ کھڑا ہے اسے آگے کہو. ایک شہزادی نے بھیجا یہ 3 سوال ہے قبول کر لیں. جواب میں کہو اس ملعون نے کہا اپنی شہزادی سے کہو اب وہ کوفہ کی شہزادی نہیں. بہت بڑی مسئلہ اب وہ ابن زیاد کی قیدی ہے. اب جیسے چاہیں گے انہیں بازار میں لے جاؤ. جب یہ کہا تو روتے ہی فضا آئی. جب کہا تو شہزادی نے کہا فضا حسین بھی میرا شہید ہو اور بازار میں بھی میں جاؤں بس اتنا کہنا تھا. امام کی آنکھوں میں نو کے نیتا پہ آنسو جاری ہوئے. اب تو جناب زینب نے دیکھ کر کہا حسین کیا علی اکبر یاد آیا کیا عباس یاد ہو گئے کیا آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں. رو کے کہا بہن جس طرح یہ لے جانا چاہتے ہیں چلی جاؤ. یہ تو معمولی بات نہیں. اس میں نام میرا تمام زہرا کی بیٹیاں کہاں ہیں بازار کوفہ میں. بس ان کا آنا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز بلند ہوئی ایھا الناس لوگو یا اہل کوفہ لوگو حاضی زینب بنت علی. لوگو یہی علی کی بیٹی زینب یہی علی کی بیٹی زینب ہے. اس وقت میں شہزادی نے کہا سجاد اگر اجازت دے تو میں بتاؤں کہ میں کہوں. میری امام نے فرمایا خفیہ ماں اجازت ہے. زہرا کی بیٹیاں کیسے بیٹھی تھی محفلوں پر. سروں پہ چادریں نہیں ہیں. بیویوں نے بال منہ پہ ڈالے ہوئے ہیں. سر نے کھا کے کربلا ڈالی ہوئی ہے. گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے. اب جناب زینب نے اسی طرح گھٹنوں میں منہ رکھے ہوئے خطبہ شروع کیا. پڑھا یا اہل الکوفہ اسقطوا کوفے والے خاموش. جناب زینب عالیہ نے یہ جملہ کہا تمام پورے بازار میں خاموشی چھا گئی. جب جناب زینب نے خطبہ شروع کیا تو جناب علی کا ایک صحابی جس کا نام عبداللہ ابن حفیظ لکھا آنکھوں سے نابینا ہے. ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی تھی ایک آنکھ جنگ صفین میں. جناب زینب نے جب خطبہ شروع کیا لہجہ بھی علی کا فساد و بلاغت بھی علی کی. جب اس نے سنی نا فساد اور لہجہ کہنے لگا لوگوں علی کب سے آیا. یہ جو آواز ہے یہ علی کی ہے اور لہجہ بھی اور یہ فساد و بلاغت بھی. کسی نے نہیں کہا. اس کے ساتھ 4 سال کی بچی ہے. اس نے کہا بابا میں پتا کرتی ہوں. دوڑ کے جب روتی ہوئی آئی آپ کے کہا بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں مرد نہیں مزدور ہے. رو کے کہا بابا آزاد نہیں اس کے ہاتھ بدھے اس کے ہاتھ پسے جاتے رو کے کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے. جب یہ کہا نا اس وقت عبداللہ ابن حفیظ کہتا ہے بیٹی بیٹی اسے اس کے قریب لے جاؤ. اس سے پوچھوں تیرا علی سے کوئی رشتہ ہے کیا شاگردہ ہے. یہ جو فساد ملی ہے شاگردی میں یا رشتہ میں کہتا کہ بچی لے کے آئی ہے جناب زینب کے قریب. یہ نابینا ہے. ہاتھ باندھ کے کہتا بی بی خدا کے لیے بتا تیرا علی سے کوئی رشتہ ہے. بہت بڑی مسائل کہہ رہا ہوں میں کہاں میں رشتہ ہے. جناب زینب نے ذرا سا خطبہ روک کر کہا یا عبداللہ انا زینب بنت
سکینہ کا ایک مکان کی چھت کے ساتھ گیا اور کافی دیر تک اتنا ہجوم ہے جناب سکینہ کا کہ محمد اس دیوار مکان کی چھت کے ساتھ لگا رہا۔ امام نے جب خطبہ پڑھنا شروع کیا بازار میں شور بلند ہوا، تو گھر کی جو مالکہ ہے وہ شور سننے کے لیے چھت پہ جو آئی، تصویر ہے کوئی قیدی ہے، 3-4 سال کی بچی ہے، کتنی عمر ہے جناب صاحب؟ 4 سال کی بچی ہے جس کے گردے میں خون لگا ہوا ہے، ہاتھ پسے گردن میں اپنے چھوٹے چھوٹے بال اپنے منہ پہ ڈالے، جب اس نے یہ بچی دیکھی اور قیدی دیکھا اور دیکھا کہ گرمی کا وقت ہے، فوراً خیال کیا یقیناً یہ بھوکی بھی ہوگی، نیچے گئی اور جا کے کھجوریں لی اور پانی کا گلاس لے کے جو اوپر آئی اس کے بچے بھی بھاگتے ہوئے اوپر آئے، خیال آیا کیوں نہ کیونکہ قیدی ہے یا تو میں بچوں کا صدقہ کر دوں، میں بہت بڑے مسائل کے رہوں گا صدقہ کر دوں، یہی کھجوریں اس بچی کو چوری صدقہ کر کے دو، جناب سکینہ کو دینے لگی، جناب زینب نے کہا بی بی ہاتھ رو، واپس کر، ان صدقہ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ خدا نے جب سنا صدقہ حرام ہے تو چلا کے کہتی ہے صدقہ تو حرام علی آل محمد، صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے، این کنتنا، بیویاں بتاؤ تم کون؟ جب یہ جملہ کہا تو جناب زینب بس لہٰذا خاموش نہیں، پھر وہ پوچھتی ہے بی بی بتاؤ یہ بچی بیمار ہے؟ فرمایا بیمار نہیں یہ یتیمہ ہے۔ کہاں میں یہ یتیمہ ہے؟ اچھا یتیمہ بھی ہے قیدی بھی ہے، تو میں بچی سے کہو میرے لیے دعائیں مانگے کیونکہ میری شہزادی نے مجھے کہا کہ یتیمہ بھی ہو قیدی بھی ہو اس کی دعا جلد قبول ہوگی، بچی سے کہو میرے لیے دعائیں مانگے۔ جناب زینب نے فرمایا اگر شرعی دعا ہوئی تو مانگے ورنہ نہیں، بی بی میری شرعی دعا ہے، ہاں کہو۔ کہا پہلی دعا یہ ہے بچی دعا مانگے جیسے یہ یتیم ہوئی میرے بیٹے جناب سکینہ نے دعا مانگی پروردگارا میری طرح ان کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جب دعا ختم ہوئی کہا دوسری دعا مانگی، کہا کیا دعا ہے؟ کہا دعا مانگے کہ اللہ مجھے جلد مدینے لے جائے۔ نام مدینے کا جب نام آیا تو جناب زینب نے کہا بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میری آقا زادی جناب مدت گزر گئی تو میں ان کی زیارت نہیں، تو جناب زینب نے فرمایا بی بی اگر وہی زینب یہاں آ جائے تو پہچان لو گی، کہا جس کا عباس بھائی ہو بازار میں آ سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ